سے تو ہمارا پلانٹ ارتھ بہت ہی خوبصورت اور پرسکون دکھائی دیتا ہے، لیکن اس پلانٹ ارتھ پر کچھ ایسی خوفناک جگہ بھی موجود ہے جو آج بھی انسانی عقل کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 4 ایسی جگہوں کے نام اور ان کی مسٹری کے بارے میں جانیں گے۔ السلام علیکم دوستو، ٹروتھ فیکٹری کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ نمبر 1 پہ ہمارے پاس آتا ہے ایریا 51۔ جولائی 1947 کی بات ہے دوستو، امریکہ میں یو ایف او کے بارے میں کافی چرچا کی جا رہی تھی۔ امریکہ کے کئی شہروں سے لوگوں نے بیان دیا کہ انہوں نے ہوا میں اڑتے ہوئے کچھ عجیب چیزیں دیکھی ہیں۔ کئی لوگوں کا ماننا تھا کہ انہوں نے یو ایف او دیکھا ہے، لیکن امریکہ کی سرکار کا کہنا تھا کہ جس جگہ سے یہ رپورٹ آئی ہے اس جگہ نیوکلیئر ٹیسٹنگ چل رہی ہے، اس لیے لوگوں کو یہ سب عجیب لگ رہا ہے۔ ان دنوں کے دوران ایک بندہ جس کا نام میک برازیل تھا، اس کا کہنا تھا کہ 3 ہفتے پہلے جب وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا، اسے ایک عجیب قسم کے لوہے کے ٹکڑے ملے۔ جب وہ ان ٹکڑوں کو آرمی کے پاس لے کے گیا تو آرمی نے یہ بیان دیا کہ یو ایف او کے بارے میں جو بھی افواہ کی جا رہی تھی اب وہ سچ میں بدل چکی ہے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اگلے ہی دن آرمی اپنا بیان واپس لے لیتی ہے۔ تقریباً 1970 میں ایک بار پھر سے نیو میکسیکو سٹی میں یہ افواہ پھیلتی ہے کہ لوگوں نے ایک بار پھر امریکہ میں یو ایف او دیکھا ہے۔ افواہ میں کہا جاتا ہے کہ اس رات ایک بجلی کڑکی جو سیدھا یو ایف او پہ آ کے گری۔ یو ایف او کے نشانات تو رہ جاتے ہیں، لیکن لوگوں کا ماننا تھا کہ ایلین مر گئے ہیں۔ وہی کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ایلین جو کہ زندہ رہ گیا تھا اسے آرمی اپنے ساتھ لے گئی ہے ایک خفیہ علاقے میں۔ اس دن کے بعد اس علاقے کو ملٹری ٹریننگ کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے، لیکن کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یو ایس کی آرمی اس جگہ ایلینز پر ریسرچ کر رہی ہے اور ایلینز سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس دن کے بعد سے اگر عام شخص اس ایریا میں جانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے بغیر وارنٹ کے شوٹ کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہمارے پاس آتا ہے برمودا ٹرائنگل۔ برمودا ٹرائنگل نارتھ اٹلانٹک اوشن میں موجود ہے، جو کہ فلوریڈا، ریکو آئلینڈ اور برمودا کے درمیان ہے۔ یہ تینوں مل کر ٹرائنگل شیپ بناتے ہیں، اس لیے اسے برمودا ٹرائنگل کا نام دیا گیا ہے۔ اس کا دوسرا نام ڈیول ٹرائنگل بھی ہے۔ اس جگہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس جگہ انٹر ہوتے ہی پلین کا کیمپس کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ اس جگہ موسم ہمیشہ خراب رہتا ہے۔ اس جگہ سے سمندری جہاز ہو یا ہوائی جہاز دونوں غائب ہونے لگتے ہیں۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ ایلین کے قبضے میں ہے اور کئی کا ماننا ہے کہ یہ جگہ الومیناٹی کے قبضے میں ہے۔ وہی کچھ لوگ جو کہ پائلٹ رہ چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس جگہ سے گزر چکے ہیں، اس جگہ پہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سارا کا سارا ایریا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جہاز کی پورٹ سائڈ ہے، یعنی کہ جہاز کی لیفٹ سائڈ پہ جو برمودا ٹرائنگل کا ایریا ہے۔ کوئی خاص چیز نہیں ہے، نتھنگ۔ نہ ہی کوئی شیطان نکل رہا ہے، نہ ہی دجال نکل رہا ہے، نہ ہی یاجوج ماجوج ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ دیر از ایبسلیوٹلی نتھنگ۔ نمبر 3 پہ ہمارے پاس آتے ہیں ایسٹر آئلینڈ۔ یہ بات ہے سال 1722 کی، جب ایک یورپین ایکسپلورر جیکوب روگوین اپنی شپ میں سفر کرتے کرتے غلطی سے اس آئلینڈ کو پہنچ جاتے ہیں۔ جیکوب کو دیکھنے ملتا ہے کہ اس آئلینڈ کے کنارے کچھ سٹیچوز ہیں جس کی پیٹھ سمندر کی طرف رکھی تھی۔ اس سٹیچوز کا سائز کافی بڑا تھا، جو کہ دکھنے میں پتہ لگتا تھا کہ اسے کافی مہارت سے تراش کے بنایا گیا ہے۔ جیکوب اس آئلینڈ کو مزید ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جیکوب کو پتہ لگتا ہے کہ اس آئلینڈ میں سٹیچوز کی تعداد 1-2 نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں ہے۔ کچھ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، کچھ کھڑے ہیں اور کچھ زمین میں گاڑ دیے گئے ہیں۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے دوستو کہ یہ جگہ دنیا کا سب سے دور ترین آئلینڈ ہے اور اس جگہ پہ انسانوں کی کوئی آبادی نہیں۔ آخرکار یہ سٹیچوز بنائی کس نے اور اس کی وجہ کیا تھی، یہ آج بھی ایک بہت بڑی مسٹری ہے۔ نمبر 4 پہ ہمارے پاس آتا ہے انٹارکٹیکا۔ انٹارکٹیکا امریکہ سے سائز میں بہت بڑا ہے۔ اس کی ہر طرف برف ہی برف ہے۔ اس جگہ انسانوں کی کوئی آبادی نہیں۔ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اس جگہ کبھی رات نہیں ہوتی، اس جگہ 24 گھنٹے دھوپ پڑتی رہتی ہے۔ حیران کرنے والی مزید کچھ چیزیں یہ بھی ہے کہ 2009 میں ریسرچرز کو انٹارکٹیکا سے ایک بلی کا ڈھانچہ ملا۔ حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ یہ ڈھانچہ عام بلی کا نہیں بلکہ یہ انڈے دینے والی بلی کا تھا۔ جب اس پر تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ تقریباً 2,50,00,000 سال پرانا جانور ہے۔ اس جگہ سے لوگوں کو اور بھی کئی عجیب و غریب چیزیں مل چکی ہیں، جیسے انسانی کھوپڑی، لیکن یہ کھوپڑی سائز اور شیپ میں نارمل انسانوں سے مختلف تھی۔ ڈائناسورز کے ڈھانچے بھی اس جگہ سے مل چکے ہیں۔ کئی سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ لاکھوں سال پہلے یہ جگہ رہنے کے قابل ہوا کرتی تھی۔ اس کے برف کے نیچے اور بھی کئی سارے راز چھپے ہوئے ہیں جو آج بھی ہم سے پوشیدہ ہیں۔ ریسرچرز آج بھی اپنے کوشش میں لگے ہوئے ہیں اس جگہ کی پوری طرح تحقیق کرنے میں۔